قیمت جو ادا نہ کی گئی۔ السلام علیکم۔ بائبل میں ہے، میں نے طرب کیا تو نے رقص نہ کیا۔ کائنات ایک عظیم نمائش گاہ ہے، وہ قدرت اور حکمت کا ایک اتھاہ کارخانہ ہے۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ اس کے حسن کو کسی بھی طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات اپنے تمام جلووں کے ساتھ خدا کی اپنی طرب گاہ ہے، تاہم معلوم کائنات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اس طرب گاہ کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے جمال و کمال پر رقص کر سکتا ہے، مگر وہی واحد مخلوق جس کو خدا نے اپنے دست خاص سے اس لیے بنایا تھا کہ وہ کائنات کی بے پناہ فنکاریوں کو دیکھے اور اس سے بے خود ہو کر رقص کرنے لگے، وہی سب سے زیادہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ انسان سب کچھ کرتا ہے مگر وہی نہیں کرتا جو اس سے سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تمام مخلوقات میں صرف انسان کو اس قسم کا احساس شعور دینا ظاہر ہوتا ہے کہ انسان سے اس کے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کے طرب پر رقص کرے، وہ کائنات میں خدا کے کرشموں کو اس طرح پا لے کہ اس پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جائے، وہ بے اختیار پکار اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیسی بڑی شان ہے اس رب کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ انسان کی اصل قیمت یہی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا وہ اس میں اپنے بہترین جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا، اور یہ سب کچھ جس کے لیے کیا گیا وہی تھا جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، اگر اس کی طرف سے حمد کا ظہور نہ ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جو سزا بھی دی جائے وہ کم ہے۔ خدا کی دنیا بے حد حسین ہے، وہ جنت کی فضاؤں سے بھری ہوئی ہے، وہ خدا کے جمال و کمال کا آئینہ ہے، مگر انسان اس کے حسن کو دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کے جہنمی سائے نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کائنات کو اس کے جنتی روپ میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خول سے باہر آئے، وہ انسانی دنیا سے اوپر اٹھ کر خدائی دنیا میں جھانک سکے۔ انسان اپنے خول سے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کی دنیا کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ وہی انسان ہے جو تمام دیکھی جانے والی چیز سے زیادہ کائنات کے آئینے میں اس کو خدا کا جلوہ نظر آنے لگے۔ جب کسی بندہ خدا پر یہ تجربہ گزرتا ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جس کو انسانی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی زبان خدا کے حمد و ثنا میں تر رہنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے نور میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں، اس کا شدت احساس آنکھوں کی راہ سے بہہ نکلتا ہے۔ خدا کی خدائی کے اعتراف میں اس کا پورا وجود خاک ستر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو خدا کی خدائی کی خبر نہیں، وہ اپنی مصنوعات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو خدا کی مصنوعات دکھائی نہیں دیتی، وہ اپنے جلووں میں اتنا گم ہے کہ اس کو خدا کے جلوے نظر نہیں آتے۔ انسان کی سب سے بڑی محرومی یہی ہے کہ جو شخص دنیا میں محروم ہو وہ آخرت میں پانے والے کس طرح بن سکتے ہیں۔ یہ بک اللہ اکبر کی ٹاپک قیمت جو ادا نہ کی گئی آج بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔